يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز طلباء، دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے عمدہ، سب سے قیمتی، سب سے اہم وہ ہے ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ ایمان اور اسلام کی نعمت اگر نہیں ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ ایمان اور اسلام کی، ہدایت کی، دینداری کی، اسلام پر چلنے کی، اسلام کے اصولوں کے حساب سے زندگی گزارنے کی یہ نعمت اگر کسی کو حاصل ہے، شریعت و سنت پر چلنے کی نعمت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا مالک ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں، رہن سہن کی نعمت، گھومنے پھرنے کی نعمتیں، مال اور دولت کی نعمتیں، لباس اور پوشاک کی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں جو دنیا میں ضروریات کے اعتبار سے ہے، استعمال کرنے کے اعتبار سے ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ دینداری، ایمان اور اسلام اور ہدایت کی نعمت کے تابع ہیں۔ فرعون کو دیکھ لو، جس مملکت، جس سلطنت، جس حکومت پر اس کو غرور تھا، فخر تھا، جس حکومت پر اسے فخر تھا، اسی حکومت کا پانی نے اس کو ڈبو دیا۔ قارون کو دیکھ لو، جس مال و دولت پر اسے فخر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اللہ نے اسی میں اس کو دھسا دیا۔ شداد کو دیکھ لو، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی بہادری، اپنی شان، اپنی شوکت پر اسے غرور اور گھمنڈ تھا، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا اور اس کو بتا دیا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اللہ کی ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں بہت بڑے آدمی، بڑے انسان، آسائش کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، مال و جائیداد کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، سماج میں عزت کے اعتبار سے بہت بڑے انسان تھے۔ دیکھنے والے دیکھ کر عش عش کرتے تھے، رش کرتے تھے، للچائی نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، کیا بڑی بڑی نعمتوں کے یہ مالک ہیں، کیسی کیسی نعمتوں کے حاصل یہ کر رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں۔ لوگ رشک کرتے تھے، لیکن کیا آج ان بڑے بڑے لوگوں کے نام پر کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا پسند کرے گا؟ کوئی اپنا نام فرعون رکھنا پسند کرے گا؟ کوئی اپنا نام قارون رکھنا پسند کرے گا؟ کوئی اپنا نام شداد رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ دنیا کے اعتبار سے ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن دینداری، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، شریعت پر چلنے کی نعمت، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی نعمت اس کی زندگی میں ناپید ہے۔ اللہ نے اس کو یہ نعمت نہیں دی،
جس کی وجہ سے قیامت تک دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے، لیکن تا قیامت وہ ذلیل ہی رہے گا رہتی دنیا تک۔ ذلت کی مثالیں دینے میں وہ مشہور ہیں، بے عزتی کی مثالیں دینے میں وہ مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ ایمان کی نعمت نہیں تھی، اسلام کی نعمت اسے نہیں تھی، ہدایت ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اپنے گھمنڈی کی بنیاد پر، اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنی انا پرستی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کے ملفوظات، حضرت نے فرمایا تم یہ دنیا والوں کو دیکھتے ہو بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے مال و جائیداد کے مالک ہیں، لیکن مسجد سے دور، لیکن نمازوں سے دور، لیکن عبادتوں سے دور، ان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ملے گا، ان کی زندگی میں سنتیں نہیں ملے گی، ان کی زندگی میں اسلام دور دور تک نہیں ملے گا، ان کے تقریبات میں اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان کے پروگراموں میں، ان کے فنکشنوں میں، ان کے رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتار میں، کردار میں، کیریکٹر میں، اخلاق میں کہاں کہیں بھی ایمان کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو تو تم ان کو نعمتوں والے مت کہو، وہ مہلت والے ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لوگ مہلت والے لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ نہیں ہیں۔ تو ایمان کی دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان، دینداری، اسلام پر چلنا، دین پر چلنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کی زندگی کے اندر اسلامی اصولوں کو لے کر آؤ، سنتوں کو لے کر آ جاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرو، گناہوں سے دور رہو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کو دھوکہ دے کر زندگی مت گزارو، اور فراڈ کر کے، خیانت کر کے، بددیانتی کر کے، جھوٹ بول کر کے مت کماؤ، اپنا بینک بیلنس مت بناؤ، سودی کاروبار کر کے اور لین دین کے اندر جھوٹ بول کر کے کمانا، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام اور غلط کام سے دور رہو۔ یہی تو اسلام ہے۔ حق والوں کا حق ادا کرو، وراثت میں جس کو اللہ نے، شریعت نے، اسلام نے جو حق جس کا مقرر کیا ہے ان تمام کو اپنا اپنا حق دے دو، حق والوں کا حق دے کر کے زندگی گزارو، یہ اسلام ہے۔ وقت آ گیا نماز کا نماز پڑھو، وقت آ گیا روزے کا روزے ادا کرو، یہی اسلام ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جو ذمہ داریاں تمہیں دی ہیں ان کو پورا کرو۔ اللہ نے باپ بنا دیا، نکاح تمہارا ہو گیا، شادی بیاہ تمہاری ہو گئی، اس زواجی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی، ان اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد، سب سے بڑا مقصد تو نکاح کا یہی ہے کہ تا قیامت نسل انسانی کی بقا اللہ چاہتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے۔ نکاح اگر اللہ مشروع نہ کرتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کو مشروع نہ کرتا، جائز قرار نہیں دیتا اور اس کو ضروری قرار نہیں دیتا، تو پھر قیامت تک یہ نسل، قیامت تک اولاد کا سلسلہ، قیامت تک یہ آنے والی جنریشن کا سلسلہ بند ہو جاتا۔ جو چاہے جہاں چاہے اپنا منہ کالا کر لیتا، کبھی اس کے پاس منہ کالا کر لیا، کبھی اس کے پاس منہ کالا کر لیا، ایسی زندگی گزر جاتی اور پھر نسل انسانی کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اسی ازدواجی زندگی کے ذریعے سے اللہ یہ ذمہ داریاں باپ کے روپ میں، اللہ یہ ذمہ داریاں بھائی کے روپ میں، اللہ یہ ذمہ داریاں ماں کے روپ میں سونپتا ہے کندھوں پر۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کی صحیح تربیت کرو۔ باپ ہونے کے بعد غلط کاموں سے دور رہو، اس کی صحیح تربیت کر کے، اصلاح کر کے اسے شریعت و سنت والی زندگی پر اس کو کھڑا کرو، اس کی زندگی کے اندر اسلام کو پیدا کرو، اس کی زندگی میں ایمان کو پیدا کرو، اس کی زندگی میں شریعت کو پیدا کرو۔ یہ ذمہ داری ہر شادی ہونے والے، نکاح جن کا ہو چکا ہے، ہر باپ پر، ماں پر، بھائی پر، بڑوں پر یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپ دی ہے۔
گناہوں سے دور رہنا، نشے کی چیزوں سے دور رہنا، شراب سے دور رہنا، سود سے دور رہنا، جھوٹ سے دور رہنا، دھوکہ دینے سے دور رہنا، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہی شریعت و سنت والی زندگی ہے۔ غلط کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے دور رہنا یہ اسلام کی زندگی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، کئی لوگ، کئی ماں باپ نشے کے عادی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، غلط کاموں کے عادی ہو گئے، اور غلط کاموں کے عادی ہو کر کے شراب کے عادی ہو گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی شراب کی چیزیں، کیسی کیسی نشے کی چیزیں آ گئی۔ ان ماں باپ کو اپنے بچے کا کوئی فکر نہیں، بچہ ابھی 10th کا ایگزام دیا نہیں کہ وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ کالج میں جانے سے پہلے، کالج کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے وہ شراب کا عادی ہو رہا ہے، نشے کا عادی ہو رہا ہے، غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ماں باپ نے اب تربیت کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، تربیت کی نظر اپنے بچوں پر نہیں رکھا۔ اس نے 12 سال کی عمر، ابھی بالغ ہونے کی عمر اس کی پوری نہیں ہوئی، ابھی اس کا اکاؤنٹ پورا مکمل شروع نہیں ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی بڑا نہیں ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی سے اس کے اندر نشے کی عادت پڑ گئی، غلط چیزوں کی عادت پڑ گئی، اور اس پر کوئی توجہ ماں باپ دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کئی سارے ماں باپ تو صرف عیاشی میں لگ گئے، صرف اور صرف امریکن کلچر کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں، اپنے اولاد کی تربیت کو بھول گئے، اصلاح کو بھول گئے، اور یہ سوچا یہ ضروری ہے آج کی اس ایجوکیشن میں، یہ ضروری ہے آج کے اس ماحول میں، اگر کچھ بننا ہے، کوالیفائڈ بننا ہے، گریجویٹ بننا ہے، ڈبل گریجویٹ بننا ہے، ماسٹر ڈگری حاصل کرنا ہے، ڈگریوں پر ڈگری حاصل کرنا ہے، تو انہیں یہ کپڑے پہننے دینا پڑے گا، ان کو یہ چیزیں استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ شراب آج کی ماحول کی ضروری چیز بن گئی، یہ نشے کی چیزیں آج کے کالج کی ضروری چیزیں بن گئی۔ تمہارے بچے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کے عیاشی میں مبتلا ہو گئے، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، ابھی وہ بڑا نہیں ہوا، ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، یہ کہتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے، اور پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کوئی فکر کرنا، کوئی خیال کرنا، یہ کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آنے والی نسل، آنے والی اولاد یہ بگڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کی کوئی فکر کرنے کو تیار نہیں۔ نشے کا عادی والا شراب کا عادی ہو گیا، یہ آج کیسا ماحول بن گیا، باپ شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، اس شراب کی وجہ سے اس کے بچے اگر کچھ پڑھ کر بن کر حافظ عالم بھی بن گئے، اس کی ماں نے اس کے اوپر محنت کر کے حافظہ بنا دیا اپنی لڑکی کو، لیکن باپ شرابی ہونے کی وجہ سے اچھے رشتے آنے کو تیار نہیں، اچھے رشتے آنے کو تیار نہیں۔ بیٹا بھی پڑھ کر نیک بن گیا، دیندار بن گیا، تبلیغ میں لگ کر، اللہ کے راستے میں لگ کر، علماء کی صحبت میں رہ کر، اور محفلوں میں، مجلسوں میں جا کر، مسجد والوں سے لگ کر، علماء کے ساتھ میں رہ کر کچھ دینداری آ گئی، لیکن اچھے رشتے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ جہاں سے رشتہ آ رہا ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، معلوم پڑ گیا لڑکے کا باپ شرابی ہے، لڑکی کا باپ شرابی ہے، اس کی شراب کی وجہ سے اس کی اولاد محروم ہو رہی ہے، اچھے رشتوں سے، نیک رشتوں سے محروم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ شراب کا عادی ہو گیا ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک فیشن بن گیا، فیشن بن چکا ہے۔ یہ معمولی ملازمت کرنے والے، آٹو چلانے والے، 400-500 روپے کمانے والے، یہ لوگ بھی جب کام کرتے ہوئے، کام سے فارغ ہو کر شام کو جب اپنے گھر جاتے ہیں، جاتے شراب کی دکان پر، نشے کی دکان پر اپنی گاڑی کھڑی کر کے، آٹو کھڑا کر کے، اپنی بائک کھڑا کر کے جاتے ہیں، 200 کی، 100 روپے کی، 200 کی شراب لے کر گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے پیتے ہیں، بے حیا بن کر، بے شرم بن کر۔ کیا ہاں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت ہو سکے؟ اس وجہ سے رشتے اور شادیاں بھی جلدی نہیں ہو رہی۔ ہر کوئی رشتے انکوائری کے لیے گیا، تحقیق کے لیے چلا گیا، وہاں کوئی نہ کچھ خرابی نکل گئی، یہاں کچھ نہ کچھ خرابی نکل گئی، اس کا باپ شرابی ہو گیا، اس کا بھائی روڑی ہو گیا، وہ گنڈا قسم کا گھرانہ ہے، یہ ایسے ویسے گھرانہ ہے، ایسی خرابیاں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی گھر کا کوئی نہ کوئی بڑا آدمی
خرابیوں کے مبتلا ہو چکا ہے، کوئی شرابی بھی مبتلا ہو چکا ہے، کوئی سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے آج کل شادیاں جلدی بھی نہیں ہو رہی ہے اور صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہے صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ابھی کچھ دن گزرتے نہیں طلاق اور خلا کا نوبت آ جاتی ہے، طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے ماحول اور کیسا ہمارا سماج بن گیا، کیسا معاشرے کے اندر حالات پیدا ہو گئے۔ جب شادیاں کرنے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے جب کوئی گھرانہ جاتا ہے، اتنی حق تلفیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اتنے گناہ کے کام اس کے اندر ہوتے ہیں، اسلام دور دور سے نظر نہیں آتا۔ اسلام، ایمان، شریعت والی زندگی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ کوئی رشتے کے لیے چلا گیا، یاد رکھیے جو آج شادیاں ہو رہی ہیں ولیمے کے اندر، اور شادی کی جو پارٹیاں ہو رہی ہیں اور شادی کے جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، آج کل جو ہو رہے ہیں اس کو جائز سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ لین دین کا معاملہ اس کو اگر پوچھو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کہ آپ کو کس نے یہ پیسے دی، جوڑے جہیز کی رقم لے کر کے ولیمہ کیا جا رہا ہے۔ جوڑے جہیز کی رقم لینا، جہیز لینا یہ رشوت ہے، اور رشوت حرام ہے، اور حرام کے پیسوں کے ذریعے سے تمہارا ولیمہ کرنا، وہ ولیمے کا کھانا بھی کھانا ناجائز ہے۔ اگر ان سے پوچھو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں، وہ تو خوشی سے دے چکے ہیں، خوشی سے دے ہوئے ہیں، خوشی سے نہیں دے رہے، وہ تمہاری صورت دے کر کے دے رہے ہیں، تمہارا منہ دے کر کے دے رہے ہیں۔ اب بھکاری آیا ہے، مال دے دو، جہیز کی رقم دے دو، ولیمہ کرنے کی اجازت دے دو، کیونکہ دکان والا پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ دکان پر اگر کوئی بھکاری آ گیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صورت دے کر کے اس کو خیرات میں دے دے گا اور اس کو بھیج دے گا کہ جا آگے دکان پر چلا جائے۔ یہ حالات بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں۔ اگر اس کو اسی وقت میں دینا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے اور مجھے دینا پڑے گا۔ جلدی کیا ہے آپ کو دینے کی؟ اتنی جلدی کیا ہے دینے کی؟ کیا آپ کا داماد شادی کے بعد میں مر جائے گا، قبرستان چلا جائے گا، قبر میں جا کر کے سو جائے گا؟ شادی کے بعد ابھی کچھ انتظار کرو، دیکھو اس کی حالت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ دینے کے لائق ہے یا دو رکھے دینے کے لائق ہے، اس کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو، اور جب اس کی ضرورت پڑ جائے گی پھر اس کے بعد اس کو دے دو۔ 4 لاکھ 5 لاکھ جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اپنے داماد کو دینے کے لیے، جو بھی لین دین کر رہے ہو، وہ شادی میں کیوں کر رہے ہو؟ وہ شادی کے وقت میں تمہارا یہ کرنا، وہ اس کو پوچھو شادی کے وقت میں، شادی کے بعد میں دے دو نا، کیا نہیں چلے گا؟ یہ بھی تو جائز ہے۔ اگر تمہیں اپنے داماد کو کچھ دینا ہی ہے، اپنے بیٹی کو کچھ دے کر کے روانہ کرنا ہی ہے، تو شادی کے بعد دے دو۔ نہیں، شادی کے وقت میں دے تو وہ دیے جیسا، شادی کے بعد میں دے تو وہ سانپ کے پیٹ میں گئے جیسے۔ یہ خرابیاں آج سماج کے اندر آ گئی، جس کی وجہ سے آج اللہ حفاظت فرمائے، یہ سود لے کر کے یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں، بڑی مہنگے سے مہنگے ہال بک کر کے شادیاں ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے گھرانوں میں شادیاں کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اپنے بچوں کو جو تم پڑھا رہے ہو، ڈگریوں پر ڈگریاں کرا رہے ہو، کیوں کرا رہے ہو؟ ڈگریوں پر ڈگریاں، اور گریجویٹ، ڈبل گریجویٹ، ماسٹر ڈگری کروا رہے ہو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی امریکہ لے جانے والا آئے گا، کوئی لندن لے جانے والا آئے گا، کوئی 6 مہینے میں عمرہ کرانے والا لینے والا مجھ کو آئے گا۔ اس انتظار میں بڑی بڑی ڈگریاں تم اس کو دے رہے ہو، لیکن حالتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اور اس کے لیے اپنی بیٹی جب دو گے، اچھی ڈگری والی ہے، بڑی بڑی ڈگری والی ہے، اور بڑی بڑی ماسٹر ڈگریاں والی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟
اس کے بعد تم نے اپنی ان بچیوں کو یہ نہیں سکھایا شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے، ساس سسر کا دل جیت کر کے کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، اپنے سسرال کو کس طرح مضبوط اور کس طرح متحد کروایا جاتا ہے، یہ تم نے نہیں سکھایا ہے۔ اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کی جاتی ہے، اس کو اصلاح کس طرح کی جاتی ہے، اس کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے، ان کے اندر دینداری کیسی پیدا کی جاتی ہے، گھرانے کو لے کر کے کس طرح چلا جاتا ہے، نہ اس کو اسلام معلوم ہے، نہ ایمان معلوم ہے، نہ دین معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے۔ اور لے جانے کے بعد میں جب آپ نے اس کو دے کر کے بھیجا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ 20 تولے 25 تولے سننا دے کر کے تم اپنی بیٹی کو روانہ کر رہے ہو، لیکن جانے کے بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ جانے کے بعد ابھی 15 دن نہیں گزرے 15 تولے سننے دے کر کے بھیج رہے ہیں، 15 دن نہیں گزر گئے، 20 دن نہیں گزر گئے، وہاں سے شکایتیں شروع ہو چکی ہیں۔ شکایتوں میں کیا شکایتیں؟ کہ میرا شوہر مجھ کو یوں کر رہا ہے، میری ساس مجھ کو یوں کر رہی ہے، سسر نے مجھے یہ کہہ دیا، دیور مجھ کو ستاتا ہے، وہ ستاتا ہے، یہ ستاتا ہے، لیکن گھر کو لے کر چلنے کی چونکہ تربیت نہیں ہو سکی ہے، اب کیا ہو جائے گا؟ 20 دن 25 دن 6 مہینے 1 سال نہیں گزرے، طلاق خلا کی نوبت آ گئی۔ اس لیے تربیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دینا ضروری ہے، تعلیم دینا بہت ضروری ہے، لیکن دیکھو آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ بس کے ذریعے سے اپنے کالج کو جاتی ہیں، آٹو والے کے ذریعے سے کالج کو جاتی ہے، گاڑی لے کر کے ایکٹیوا لے کر کے کالج کو جب جاتی ہے تو جاتے ہوئے دیکھو اس بس میں جس بس میں بیٹھتی ہے اس کے آزو بازو غیر مسلم بھی بیٹھتے ہیں، چھیڑنے والے بھی بیٹھتے ہیں، اس کے فون کے اندر دیکھو کن لوگوں کے فون لے کر کے وہ رات میں واٹس ایپ چیٹنگ کرتی ہے، فیس بک میں کس سے وہ باتیں کرتی ہے، سوشل میڈیا میں کس سے اس کا تعلق رہتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کی اصلاح کرنا، اسی کا نام تربیت ہے۔ یہ تربیت نہیں کرو گے تو پھر تمہاری اولاد کہاں جائے گی پتہ نہیں۔ بس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور تم کیوں دیکھ کر کے خاموش ہو؟ ڈگریاں حاصل کرنا ہے، بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنا ہے، ڈگری کے چکر میں عزتیں نیلام ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، شادی کی تاریخ یہاں طے ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہی تمہاری بیٹیاں، یہی تمہاری بچیاں، یہی ہماری بچیاں، یہ سب کے سب غیر مسلموں سے کے ساتھ بھاگ جانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ اور رشتوں کا تو رشتے جب تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دینداری بالکل نہیں دیکھی جاتی، بالکل نہیں دیکھی جاتی، سب ختم ہو چکا ہے۔ آج تو ایسے کچھ علماء کے ساتھ میں رہ کر، مسجد کے کاموں میں رہ کر کچھ ان کے اندر دینداری آ گئی تو ایسے لوگ ایسی جگہ رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ جانے کے بعد مانگنے سے پہلے دے دینا، مانگنے سے پہلے دے دینا۔ ارے ہم نے کچھ مانگا نہیں، جہیز کے اندر جوڑے کی رقم بھی ہم نے نہیں مانگا، ولیمہ تو ہم نے کیا، انہوں زبردستی دیے، زبردستی نہیں دیے بلکہ تمہاری صورت دے کر کے دیے ہیں، بھکاری آیا ہے پیسے دے دو۔ ایسے رشتوں کو تلاش کر رہے ہیں اور ایسے رشتوں کی تلاش میں 30 سال گزر گئے، 35 سال تک گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک شادیاں نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو چاہیے ڈگری والا، چاہیے ڈگریاں والی لڑکی چاہیے، اچھے اچھے گھرانے والے چاہیے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سے ملاقات نہ کرتا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، ایقان اور مضبوط یقین جو میرا بنا ہوا ہے ان کے ساتھ، ان سے ملاقات کرنے کی وجہ سے بنا۔ کشمیر کا ایک بہت بڑا نواب، وہ نواب اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کا رشتہ جمانے کے لیے دارالعلوم دیوبند آیا۔ دارالعلوم دیوبند آنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، درس پڑھا رہے تھے، اس وقت میں وہ صدر مدرس تھے، پڑھاتے تھے، تو حضرت کے پاس آئے کشمیر کا ایک بڑا نواب اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر،
پتہ بھی نہیں کہ کس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا میری بیٹی کا گھر بسانے والا، میری بیٹی کا ان کو اخلاق سے پیش آنے والا، اس کی زندگی کامیاب ہونے کے لیے اخلاق ضروری ہے، تقوی طہارت ضروری ہے، دینداری ضروری ہے، مال و دولت ضروری نہیں ہے، گریجویٹ بننا ضروری نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، مال و جائیداد ضروری نہیں ہے، گھر محل بننا، بینک بیلنس رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے تقوی طہارت ضروری ہے، شریعت و سنت والی زندگی ضروری ہے۔ نواب صاحب کشمیر سے آئے، دارالعلوم دیوبند کو حضرت کے سامنے بات رکھی، حضرت میری بیٹی کی شادی کرنا ہے، آپ میں رشتہ لے کر کے آیا ہوں، کوئی آپ کے نظروں میں ہو تو بتاؤ، ایک اچھا سا لڑکا، تقوی طہارت والا لڑکا بتائیے، میں اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں نواب صاحب، کہاں جا رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند آ رہے ہیں، اپنی بیٹی اور مقام و مرتبہ نواب ہے، مال و جائیداد اللہ نے خوب دے رکھا ہے، اور آج ہم رشتہ دیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ شادی.com، فیس بک میں دیکھتے ہیں اب مجھے لڑکی نہیں مل رہی ہے، کئی جگہ اعظم نگر میں نے دیکھا، بلگام کے اندر بھی تلاش کیا، گوکا کے اندر بھی تلاش کیا، یہاں وہاں مہاراشٹر میں بھی دیکھا، کوئی تیار نہیں ہے، اور فیس بک میں جب دیکھ رہے ہیں، شادی.com کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہاں مل گئی۔ فیس بک میں آپ کو لڑکی مل جائے گی، فیس تو اچھا رہے گا لیکن دل کالا رہے گا۔ یہ حالت ہو رہی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں رہیں گے، اس کے کیریکٹر اچھے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ یہ آپ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت آئے، وہ نواب صاحب آ رہے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آ رہے ہیں کروانے کے لیے، اور کہاں آ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند، کیونکہ پتہ ہے اخلاق کا گہوارہ ہے، اخلاق اگر ملیں گے دینی علم کے ذریعے سے ملیں گے، اخلاق والا اگر داماد ملے گا تو وہ دینی علم اور دینداری کے اندر اخلاق بسی ہوئی ہے۔ اچھے اخلاق، اچھے سنہرے اخلاق والا اور ذمہ داری سمجھ کر کے چلنے والے اگر کوئی لوگ ملیں گے، وہ دینداری کو دیکھ کر کے آئے۔ اور پھر جب نکاح ہو رہا ہے، حضرت نے اشارہ کر دیا وہ بچہ ہے، دیکھو وہ بچے سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کروا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک، اور وہ بھی جس وقت میں وہ کپڑے پہنے ہوئے دوپہر میں، وہی جوڑا جو پہنے ہوئے، پتہ چل گیا کہ عصر میں نکاح ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں کو دھو کر سکھا کر عصر میں نکاح کے لیے بیٹھ گئے۔ عصر میں نکاح کے لیے بیٹھ گئے کہ نکاح ہونا ہے، یہ حالت تھی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، غربت کی زندگی تھی اور دارالعلوم کے طالب علم ہیں، نکاح کے لیے آ گئے، اور نکاح اس وقت میں ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، نواب صاحب نے اپنی بیٹی کو سونپ دیا، اور بیٹی کو سونپ دینے کے بعد ان کے ساتھ میں زندگی ہو رہی ہے۔ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے، اور دارالعلوم کی گلیوں میں جو کچھ بھی ملتا تھا، غربت کی زندگی تھی، اور پھر وہی لے کر کے جو اپنے لیے گزارا کرتے تھے وہی چیزیں لے کر کے اپنے بیگم کو بھی کھلا رہے ہیں، اپنی بیگم کو بھی لے کر کے کھلا رہے ہیں۔ اور کھانے کے بعد جب یہ کھا رہے ہیں، اور کھا کر کے کھانے کے بعد اب دیکھیے ان کی بیگم نوابوں میں پلی ہوئی، اچھے کھانے، اچھی سہولیات میں پلی ہوئی یہ لڑکی، کوئی ناز و نخرے نہیں، کوئی ان کا کوئی ڈیمانڈ نہیں، اور کوئی شکایتیں نہیں ہیں، کوئی ان کے اندر زبان پر شکوہ شکایت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر بھی اس پر صبر و شکر کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور بیگم، آج دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے سونے اور بڑا جہیز، ریفریجریٹر بھی دے کر کے بھیج رہے ہیں، واشنگ مشین بھی دے کر کے بھیج رہے ہیں، اچھے سے اچھا بیڈ دے کر کے بھیج رہے ہیں، 60-70 جوڑے کپڑے دے کر کے بھیج رہے ہیں، اور بینک بیلنس بھی دے کر کے بھیج رہے ہیں، ساتھ میں داماد کو بھیک میں 5 لاکھ 6 لاکھ روپے بھی دے کر کے بھیج رہے ہیں، اور ساتھ میں مرسڈیز کار بھی دے کر کے بھیج رہے ہیں، بائک بھی دے کر کے بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود جب 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، یہاں سے شروع ہو گیا، میرے شوہر نے مجھے ویسا کہا، میری ساس نے مجھے ویسا کہا، میری سسر نے مجھے ویسا کہا، میں کیسے برداشت کروں؟ ابا جان میں یہاں نہیں رہنے والی، میں آپ کے پاس آنے والی ہے۔ اور دیکھ لیجئے آپ نے اپنے
بیٹی کو پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساس نے یا سسر نے یا شوہر نے یا ان کے گھر والوں نے کچھ بھی کہہ دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا ہے، کچھ بھی کہو گے جا کر کے کورٹ میں تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کر سکتی ہے۔ یہ تمہاری ایجوکیشن اپنی بیٹیوں کو وہاں لے جانے پر مجبور کر رہی ہے، کیونکہ تم نے اپنی بیٹی کو گریجویٹ بنانے سے پہلے، شادی سے پہلے، شادی کیسی گزاری جاتی ہے، اس زواجی زندگی کیسی گزاری جاتی ہے، یہ تم نے نہیں سکھایا ہے۔ ان کو نہیں بتایا شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کو نہیں بتایا ساس کا دل جیت کر کس طرح گھر کو جنت بنایا جاتا ہے، سسر کی خدمت کر کے کس طرح تمہیں اپنے گھر کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اور مضبوط گھرانہ ہی آگے چل کر قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ تم نے ان کو نہیں سکھایا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی ساری نعمتیں لے جا کر کے تمہاری بیٹی سسرال کو جاتی ہے، 15 دن 20 دن کے اندر ہی یہاں سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم گئے، جب اپنے گھر کو گئے، نواب صاحب کے گھر میں چلے گئے، اور جانے کے بعد ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے کہ بیٹی کیا ہوا، باپ بھی پوچھتا ہے کہ بیٹی بتاؤ کیا ہوا، تو ان کی بیوی نے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے، بیگم نے کہا، امی جان میں نے تو یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، تقوی طہارت کی زندگی گزارنے والوں کو، شریعت و سنت والی زندگی گزارنے والوں کو لکھ لو سونے کے پانی سے دل کی تختیوں پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ جملے کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لو، کان کھول کر کے لکھ لو کہ اس نے کہا، اللہ امی جان میں نے تو سنا تھا کہ نیک لوگوں کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے دیتا ہے، میری شادی کے بعد میری ہر رات جنت میں گزرتی ہے، میرے شوہر کی کیا تقوی طہارت، میرے شوہر کی کیا عبادت گزاری، اور ان کی راتوں میں اٹھ کر کے کیا آہوزاری ہے، ان کا رونا، ان کا یہ کرنا، اور ان کا اخلاق سے میرے ساتھ میں پیش آنا، ان کا میری عزت و احترام کرنا، اتنی عزت کی زندگی دینا، میری ہر فرمائش کو پوری کرنا، اور میرے ساتھ میں اچھے اخلاق کے ساتھ میں کیا پیش آنا۔ اے امی جان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر نہیں ہوں، ہر رات میری جنت میں گزر رہی ہے۔ ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ تو بزرگان محترم، اپنی بیٹیوں کے دیکھو، اپنی بچوں کی زندگیوں پر نظر رکھو، اچھی سے اچھی تربیت کرو۔ یہ جو تمہارے یہاں تم جن کالجوں کے اندر بھیج رہے ہو، جن اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو، وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے کالج کا ماحول ایسا ہے، کوئی لڑکی جب جاتی ہے اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوتا، شرم محسوس کرتی ہے وہ کہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اور کوئی لڑکا جاتا ہے کالج کے اندر، اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی تو وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ایسے ماحول میں تم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجتے ہو، وہاں کوئی ماحول نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور پڑھی جانے والی کتاب اللہ ہو، اور جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، اس وقت بھی اگر وہ بے پردگی کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو وہ شیطان ہے جو پڑھا رہا ہے، شیطانی ہے جو پڑھ رہی ہے۔ بے پردگی کے ساتھ میں کہیں بھی کوئی بھی چیز پڑھاؤ، شیطان وہاں حملہ کرے گا۔ کیا ان کالجوں کے اندر پردے کے ساتھ میں پڑھا رہے ہیں؟ یہ غیر مسلم جو پڑھا رہے ہیں، پروفیسر بن کر، ٹیچر بن کر، پڑھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں پر پردے کا ہے؟ آپ کی بیٹی جہاں پر پڑھ رہی ہے اس کے بازو میں غیر مسلم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھانے والا غیر مسلم ہے، اس کی کیا پتہ کیا نظریں ہوں گی۔ 4 سال تک 5 سال تک ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، 4 سال تک 5 سال تک بازو میں بیٹھنے والا غیر مسلم، کیا اس کا دل بے قرار رہے گا؟ 5 سال تک اس کے دل کے اندر نفس کی مکاری نہیں آئے گی؟ کیا اس کے دل کے خواہشات نہیں بھڑک اٹھیں گے؟ کیا تمہاری بچی کی طرف بدنگاہی سے وہ پڑھانے والا ٹیچر نہیں دیکھے گا؟ کون سی وہاں پر پردے کا اہتمام ہے؟ کیا وہاں پر اسلام کی تعلیمات ہو رہی ہے؟ کیا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدنگاہی گناہ ہے، یہ بے پردگی گناہ ہے؟
اور نفس کی جو خواہشات کی اور نفس کی جتنی بھی مکاریاں ہیں اس کے نقصانات کون بتا رہا ہے؟ اسی لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، لڑکی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور یہاں وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ جو خرابی آ رہی ہے، آج جن اداروں کے اندر تم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہو، یہ جو نسل برباد ہو رہی ہے، یہ تمہارے غفلت کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول